اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت کرنے والے مہاجر اور انصار صحابہ اور جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور اے اہل مدینہ، تمہارے آس پاس کے کچھ دیہاتی منافق ہیں اور کچھ مدینے والے منافق نفاق کے عادی ہو گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ عنقریب ہم ان کو دو بار یعنی دنیا اور قبر میں عذاب دیں گے، پھر وہ جہنم کے بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے ایک اچھے کام یعنی توبہ اور دوسرے برے کام یعنی تبوک سے پیچھے رہ جانے کو ملا دیا، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے محبوب، ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجئے جس کے ذریعے آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں، اور آپ ان کے حق میں دعائے خیر کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے یعنی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور آپ فرما دیجئے تم کام کرو تو اب اللہ اور اس کے رسول اور مومنین تمہارے کام دیکھیں گے، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کو جانتا ہے، تو وہ تمہیں تمہارے سب کام بتا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور جہاد سے رہ جانے والوں میں سے کچھ اور لوگ ہیں جو اللہ کے حکم پر موقوف رکھے گئے ہیں،
یا تو اللہ انہیں عذاب دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور وہ منافق جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور اس کافر شخص کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ آپ اس مسجد ضرار میں کبھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا، بے شک وہ مسجد یعنی مسجد قباء کہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہی اس قابل ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ اچھی طرح پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تو کیا وہ شخص جس نے اپنی مسجد کی بنیاد خوف خدا اور اس کی رضا پر رکھی، وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والے گھڑے کے کنارے پر رکھی جیسے مسجد ضرار والے، تو وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ وہ عمارت یعنی مسجد ضرار جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، یعنی اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں قتل ہو کر یا جہنم میں، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔